نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، باب المساجد، مساجد کا بیان، مساجد کے آداب، مساجد کا احترام آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ ہمارے میں ایک بہت ہی بڑی کمی ہے جس کو ہم اپنی کمی نہیں سمجھتے، اور یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنا بھی دیا ہو وہ اور زیادہ مانگتا ہے۔ اگر انسان کو ایک سونے کا پہاڑ بھی دے دیا جائے یا ایک پیسے سے بڑا کتنا بڑا کوئی بلڈنگ یا کتنا بڑا کوئی گھر دے دیا جائے، وہ پھر بھی یہ کہے گا کہ ایک اور اس طرح کا مل جائے۔ یعنی کہ انسان کی مال کی ہرس یہ ختم نہیں ہوتی۔ تو اسی ہرس کی وجہ سے آج مسجدیں ویران ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ جو بازار ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ ہر بندے کا وہاں پہ کام ہے، ظاہر سی بات ہے، کاروبار ہے، گھر کا سرکل چلانا ہے، تو بازار میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کس طرح جا رہا ہوں، پاس سے کوئی عورت گزر رہی ہے، جو بھی ہو، جس طرح کا بھی سسٹم ہے۔ لیکن بازار میں ایک یہ بھی چیز غور و فکر والی ہوتی ہے کہ اگر عام روٹین میں، عام چلتے پھرتے اگر اس طرح ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، کہ اگر کوئی عورت کسی بندے کے ساتھ ٹچ ہو جائے یا چلتے چلتے دھکا لگ جائے، وہ پوری کی پوری میڈیا اکٹھی کر لیتی ہے، آس پاس کے لوگ اکٹھے کر لیتی ہے۔ لیکن اگر یہی کام بازار میں ہو جائے اس کو فکر نہیں ہوگی۔ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ یہ کام چل رہا ہے، میں نے خریدنا ہے، اگر میں یہاں سے باہر نکل گئی تو میرا سب کچھ رہ جائے گا۔ یعنی کہ اس کو اپنی عزت کی بھی کسی قسم کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ بازار کا حال یہ ہے اور مساجد کا حال کیا ہے۔ بامشکل اذان کی آواز آ رہی ہے، تو اذان کی آواز آ رہی ہے، بازار چلے جائیں گے، مارکیٹ چلے جائیں گے، لیکن مسجد میں نہیں آئیں گے۔ مساجد ویران ہیں، مشکل سے پہلی صف مکمل ہوتی ہے، دوسری آدھی رہتی ہے، یا دوسری بھی مکمل ہو جائے تو تیسری میں ایک یا دو بندے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ بندے نظر نہیں آتے۔ کوئی بھی مسجد آپ دیکھ لیں، کتنی بڑی مسجد ہو، آپ اس میں یہی دیکھیں گے۔ ہاں، اگر کوئی ایسے کالونی کے لوگ ہیں جو زیادہ تر آتے ہیں، یا مثال کے طور پہ پورے محلے کے لوگ آ رہے ہیں، تو اس میں بھی زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 صف، اس سے زیادہ صف نہیں ہوگی۔ اب یہ لوگ کہاں پہ ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں یا ہماری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، کیا بس یہی مسلمان رہ گئے کہ جو مسجد میں آ کے نماز وغیرہ ادا کرتے ہیں؟ یہ ہمارا ایک سوال ہے کہ کیا یہی لوگ رہ گئے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، وہی مسلمان ہیں، باقی مسلمان کہاں پہ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے کہ ہمارا یعنی کہ اپنی ہم نے پسند دیکھنے کہ ہماری پسند کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے دنیا میں جو سب سے یعنی کہ زمین میں سب سے اچھا اور پسندیدہ جو میرا حصہ ہے، زمین میں سب سے پسندیدہ جو میرا حصہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ مساجد کا ہے۔ اور سب سے ناپسندیدہ جو حصہ ہے وہ بازار کا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ بازار میں ہم جاتے ہیں، ہم نے کام وغیرہ کرنا ہے، ظاہری سی بات ہے، روزی کمانی ہے، وہ بھی ایک جگہ ہے، لیکن
کیوں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ وہ اس لیے مساجد میں ہم آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کوئی کام نہیں ہے، ہم نے اس میں خرید و فروخت نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا، بس آ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بندے کی یہ چیز بہت زیادہ پسند ہے۔ جب ایک انسان آ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ لیکن اسی کے برعکس بازاروں میں کیا ہوتا ہے؟ بازار میں اپنا ایک سودا بیچنے کے لیے ہم کتنی بڑی قسمیں اٹھاتے ہیں، کتنے بڑے جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم یہاں تک کہ یہ حال ہو جاتا ہے کہ بھائی بس لینا ہے تو لے لو، نہیں لینا تو اس کے تلے کرتے ہیں۔ وہ کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کسی قسم کے جھوٹ بولتے ہیں کہ میں فلاں سے جگہ سے لے کے آیا، اٹلی سے لے کے آیا، یہاں سے لے کے آیا، بنا کہاں پہ ہو سکتا ہے پاکستان میں بنا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو جگہ ہے وہ بازار کی۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، یہ جب حکم فرمایا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمارا بازار میں کام ہے، ہم ادھر بیٹھتے ہیں تو ہم کیا کریں اب؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بازار میں بیٹھتے ہو تو بازار میں بیٹھنے کا حق ادا کرو۔ تو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کیا ادا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آتے جاتے لوگوں کو سلام بلاؤ، دین کی طرف بلاؤ، اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ اب ہمارا معذرت کے ساتھ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پہ کسی عورت کو دیکھ رہے ہیں بے لباس سے مراد پردے کے بغیر ہے، تو ہم اس کو وہاں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور جب تک گلی موڑ نہیں جاتی اس کو وہاں تک سی آف کر کے آتے ہیں۔ ہمارا یہ احساس ہے معذرت کے ساتھ۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اگر بازار میں بیٹھ رہے ہو تو بازار میں بیٹھنے کا حق ادا کرو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، سلام بلاؤ، اور اگر کوئی راستہ بھول جائے تو اس کو راستہ دکھاؤ۔ یہ نہیں کہ اس نے راستہ بھول گیا ہے تو اس کو راستے کے دکھانے کے طور پر اپنا کوئی کام کر دیا ہو، اس طرح نہیں کرنا۔ اگر کوئی راستہ بھول گیا اس کو راستہ دکھاؤ، اس کا مکمل حق ادا کرو۔ تو اب ہمیں اس کا خیال خود رکھنا ہے۔ مساجد ویران ہیں، بازار آباد ہیں، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب مساجد بہت ہوں گے لیکن نمازی کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو یہی ہمارے سامنے ہے، مساجد ہر گلی میں مسجد ہے لیکن نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اور ہمیں مساجد سے لگاؤ رکھنے کی، مساجد سے محبت کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ حدیث میں جو میں نے بتایا تھا کہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے، مساجد سے لگاؤ رکھتا ہے، قیامت والے دن اس کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ألا يغادر سقما. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. يا رحمن أغثنا. يا رحمن أغثنا. يا رحمن أغثنا. اللهم صيبا نافعا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.